انسانیت کی تاریخ میں بہت سے گریٹ پرسنالٹیز گزری جو بہت فیمس تھی، بہت لوگوں نے ان کو مانا۔ سکندر ہو گیا، سیزر، نیپولین، پلیٹو، ایرسٹوٹل، بہت سے لوگ گزرے، بہت سے پروفٹس گزرے، لیکن پھر ایک نام آیا جو تاریخ کو صرف بدل کر نہیں گئے، انسان کو پہچان دے کر گئے۔ وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو صرف اور صرف تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مطلب صرف ایک جہاں نہیں، تمام جہاں۔ ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں کہ کتنے جہاں ہے، کیا ہے، کس کے لیے، کیا کیا ہے، لیکن تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی بات کتنے سمپل ہے کہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک قوم کے نبی نہیں ہے، صرف ایک زمانے کا رہنما نہیں ہے، بلکہ پورے عالمین کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کا اخلاق، آپ کا ادب، آپ کا صبر، آپ کا انصاف اتنا روشن تھا کہ آج تک دنیا جھک کر دیکھ رہی ہے۔ آج تک لاکھوں لوگ، کروڑ لوگ صبح شام درود شریف بھیج رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ کسی مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم سوچنے والے، جو علم والے ہیں، جو تاریخ لکھنے والے لوگ بھی آپ کی سچائی کو اقرار کرتے ہیں، اور وہ آپ سے کہیں نہ کہیں انفلوئنس ہیں۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں کچھ آوازوں کو سنیں گے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا۔ سب سے پہلے نیپولین بوناپارٹے، یہ ایک مشہور فرینچ امپرر ہے، یورپ کا مشہور حکمران۔ نیپولین کہتے کہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ زیادہ دور نہیں وہ وقت آئے گا جب میں دنیا کے سمجھدار اور تعلیم یافتہ لوگوں کو اکٹھا ہو کر سکون سے ایک نظام قائم کروں جو قرآن کے اصولوں پر بنیاد رکھتا ہو، کیونکہ یہ اصول سچے ہیں اور یہی انسانوں کو اصل سکون اور خوشی تک لے آتے ہیں۔ فادر آف نیشن مہاتما گاندھی، جو بھارت کی آزادی کے رہنما تھے، وہ لکھتے ہیں ینگ انڈیا میں اور گہرائی سے یقین کرنے لگا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی، ان کے اپنے آپ کو قربان کر دینا، ان کی وفاداری، اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت اور وفا، ان کے بے مثال ہمت، ان کے اللہ پر بھروسہ اور رسالت کے مشن پر ان کا یقین، یہ سب چیزیں ہیں نہ کہ تلوار، جو ہر رکاوٹ کو گرا کر گئی اور ہر مشکل کو فتح بدل دیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ کا اخلاق سب سے عظیم ہے۔ سورہ القلم۔ الفونسو ڈی لامارٹن، فرینچ پوئٹ اور ہسٹورین، یہ لکھتے ہیں اگر عظمت ناپنے کے معیار ہوتے، ایک اسکیل ہوتا، مقصد کی بلندی، وسائل کی کمی اور نتیجوں کا جلوہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور حق کے دین کے ساتھ بھیجا۔ سورہ توبہ۔ بہت لوگوں نے تلوار بنائی، قانون بنائے، سلطنتیں بنائی، لیکن وہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے ٹوٹ گئیں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل، عقیدے، سوچ، عبادت، دل اور روح تک کو بدل دیا۔ ان کے فتح میں صبر تھا، ان کا مقصد صرف اللہ کی وحدانیت تھا۔ ان کے سجدے گہرے اور طویل تھے اور ان کی سچائی ان کی وفات کے بعد بھی زندہ رہی۔ کیا کوئی ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ پھر آتے ہیں ایڈورڈ گیبون، یہ مشہور انگلش ہسٹورینز تھے۔ یہ لکھتے ہیں اسلام صرف پھیلا نہیں بلکہ برقرار بھی رہا۔ جو پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ میں دیا وہ آج بھی بالکل ویسا ہی ویسا ہے۔ انڈیا میں، افریقہ میں، ترکی میں، دنیا کے ہر جگہ مسلم تصویر پرستی سے بچے اور ایک اللہ اور ایک رسول کا عقیدہ مضبوط رکھا۔ پھر آتے ہیں بوسویل اسمتھ، جو آکسفورڈ یونیورسٹی کی کتاب محمدنزم 1874 میں لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیزر بھی تھے اور پیغمبر بھی، مگر بنا فوج، بنا محل، بنا کوئی باڈی گارڈ، کوئی حفاظت کرنے والا۔ اگر کسی کو حق ہے کہ وہ کہے کہ وہ اللہ کے اذن سے قرآن تھا تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ اس کے بعد اینی بیسنٹ، برٹش فلاسفر، دا لائف اینڈ ٹیچنگس آف محمد میں جب کوئی انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دل سے پڑھ لیتا ہے تو اس کے دل میں عزت اور محبت کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ پھر اس کے بعد آکسفورڈ کے ہسٹورین مونٹگومیری واٹ، یہ لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صبر اور ہمت اس بات کی دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں سچے تھے۔ امریکن ہسٹورین جیمز اے مشنر، وہ لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی غریبوں، یتیموں، مظلوموں کے لیے رحمت تھی۔ آپ ایک ایماندار تاجر، ایک وفادار شوہر اور خدا کے پیغمبر تھے، الحمدللہ۔ مائیکل ایچ ہارٹ، ایک مشہور امریکن آتھر، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں The 100 Most Influential People، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے زیادہ اثر انداز شخص اس لیے رکھا کیونکہ آپ دین اور دنیا دونوں میں کامیاب تھے۔ انڈیا کی مشہور سروجنی نائیڈو، وہ لکھتے ہیں کہ مسجد میں کسان اور بادشاہ ایک صف میں سجدہ کرتے ہیں، یہی اصلی برابری ہے، یہی انصاف ہے، یہی عدل ہے۔ اسکاٹش ہسٹورین تھامس کالیلی، یہ لکھتے ہیں یہ جو جھوٹی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گھڑی گئی ہیں، انہوں نے اصل میں ہماری اپنی جہالت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ سوچو، ایک اکیلے آدمی نے لڑتے ہوئے قبیلے،
ریگستان میں بکھرے ہوئے لوگ صرف 20 سال میں ایک تہذیب یافتہ قوت بنا دی. وہ ایک خاموش غیر روح تھے جو صرف اخلاص کے ساتھ کام کرتے تھے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ انہیں اللہ نے دنیا کو روشن کرنے کے لیے بھیجے. انگلش ہسٹورین اسٹینلی لین پول پہلے پروفیسر تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے. یہ لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے لیے بے حد وفادار تھے, اور ان کا رویہ نرم, میٹھا اور دل جیتنے والا تھا. جو انہیں دیکھتا عزت محسوس کرتا, جو ان کے قریب بیٹھتا محبت محسوس کرتا. جب ان کی بات سنی جاتی تو وہ زندگی بھر بھولتی نہیں. اور سب سے لاسٹ ایرش فلاسفر جارج برنارڈ شاہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یقین سے کہتا ہوں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا کی قیادت سنبھال لیں, دنیا سکون, انصاف اور خوشی سے بھر جائے. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈیپ ریسرچ کیا, اور میری رائے میں وہ سیویئر آف ہیومینٹی ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسلام ایک دن یورپ میں مقبول ہوگا, اور آج میں دیکھتا ہوں یہ بات حقیقت بن رہی ہے. اس سب مشہور لوگ, علم والے, انفلوئنشل لوگ, الگ الگ زبان, الگ زمین, الگ سوچ کے, لیکن جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انصاف کے ساتھ دیکھا تو حق ان کے دل میں اتر گیا. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی نہیں, رحمت, رہنما, اخلاق کے سب سے بلند مثال ہے. آپ کی زندگی صرف تاریخ کا حصہ نہیں, آج کی انسانیت کا سب سے بڑی ضرورت ہے. اگر کسی شخص کو ابھی بھی ان کی عظمت, ان کے اخلاق, ان کے بارے میں شک ہے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ ان کے بارے میں پڑھیں.